بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے۔ السلام علیکم۔ آج کے ویڈیو میں ہم آپ کو حجر اسود کے مقام و مرتبہ کے بارے میں بتائیں گے۔ جب خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہو چکی، جب دیواریں اتنی اونچی ہو گئیں جہاں آج حجر اسود نصب ہے، تو جبریل علیہ السلام نے سامنے کی پہاڑی سے اس مقدس کالے پتھر کو نکال کر دیا، جسے جنت کا لایا ہوا پتھر کہا جاتا ہے، اور جس جگہ کی نشاندہی کی اسی جگہ دیوار میں اس مقدس پتھر کو چن دیا گیا۔ اسی پتھر کا نام حجر اسود ہے، جس کا اردو ترجمہ کالا پتھر ہے۔ حجر اسود بڑی فضیلت والا پتھر ہے۔ اس کی فضیلت کے لیے یہ بات کافی ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چوما ہے، اس کا بوسہ لیا ہے اور اس کو اپنے ہاتھوں سے چھوا ہے۔ مزید حجر اسود کی فضیلت یہ ہے کہ یہ معمولی پتھر نہیں ہے، بلکہ یہ جنت سے اتارا گیا پتھر ہے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حجر اسود جنت سے اتارا گیا ہے۔ دوسری خوبی اس کی یہ ہے کہ یہ دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا، لیکن یہ کالا ہو گیا۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم انسانوں نے چوم چوم کر بوسہ لے لے کر اس کو کالا کر دیا، اسے سیاہ کر دیا۔ یعنی انسان کے گناہ گار انسان وہاں جاتا ہے، پتھر کو چومتا ہے، تو ان کے چومنے کی وجہ سے وہ سفید پتھر سیاہ یعنی کالا پڑ گیا۔ عربی زبان میں کالے کو اسود اور پتھر کو حجر کہتے ہیں، یعنی کالا پتھر، اور عربی میں حجر اسود اس کا نام پڑ گیا۔ اسی طرح اس پتھر کو چومنے کا بڑا فائدہ ہے کہ اس کو اگر بوسہ لیا جائے یا ہاتھ سے چھوا جائے یا بھیڑ میں وہاں نہیں پہنچ پائے تو دور سے ہی اس کی طرف اشارہ کیا جائے تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، ایسے تمام لوگوں کے حق میں حجر اسود قیامت کے دن گواہی دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن حجر اسود کو اٹھائے گا اور اس کی دو آنکھیں ہوں گی جس سے وہ پتھر دیکھے گا، اور اس کی زبان ہوگی جس سے وہ بات کرے گا۔ اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا، وہ گواہی دے گا ان تمام لوگوں کے حق میں جن تمام لوگوں نے اسے حق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ اسے چوما ہوگا، ایمان اور یقین رکھتے ہوئے اسے بوسہ لیا ہوگا، ان تمام لوگوں کے حق میں یہ گواہی دے گا۔ حجر اسود کو چومنا یہ گناہوں کا کفارہ ہے، گناہ اس سے مٹتے ہیں۔ ترمذی کی روایت ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو چھونے کی وجہ سے انسان کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حجر اسود بابرکت ہے، فائدہ مند ہے، اس کا چھونا ہمارے لیے خیر و برکت کا ذریعہ ہے۔ قیامت کے دن فائدہ ہوگا، لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ حجر اسود خود سے نہ نفع دے سکتا ہے، نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ کسی چیز کا مالک ہے، نہ ہماری کسی کام آ سکتا ہے، یہ خود سے کچھ نہیں کر سکتا، اللہ نے اسے مقام دیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حجر اسود کو بوسہ دیا اور بوسہ دینے کے بعد فرمایا، میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، تجھے اللہ رب العالمین نے اتارا ہے، تجھے بھیجا ہے، نہ تو مجھے فائدہ دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے۔ اگر میں نے نہ دیکھا ہوتا کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے بوسہ دیا ہے تو میں تجھے کبھی نہ بوسہ دیتا۔ اس لیے میں تجھے بوسہ دے رہا ہوں کہ تو میرے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی وجہ بن رہا ہے۔ اسی لیے ہم اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے بوسہ لیتے ہیں۔ حجر اسود کے اندر نفع نقصان کی طاقت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کے تعلق سے یہاں تک کہا، عبداللہ بن عمرو بن عاص فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، مقام ابراہیم اور حجر اسود یہ دونوں جنتی یاقوت ہیں، اللہ تعالیٰ نے دونوں کی روشنی ختم کر دی ہے، اگر دونوں روشن ہوتے تو پوری دنیا روشن ہو جاتی۔ یہ مقام و مرتبہ تھا حجر اسود کا۔ مزید اسلامی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ انشاءاللہ جلد ہی ملیں گے۔ اللہ حافظ۔